اس کے بعد آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، اس نے کہا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، تمہاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام لا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ قال، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، ربی کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اجعل فعل امر ہے واحد کے لیے، تو بنا دے، تو مقرر کر دے، لی میرے لیے، میرے واسطے، 2 لفظ ہیں، لام اور یا۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، یا کا معنی کیا؟ میں، میرا۔ تو مقرر کر دے میرے لیے آیتن، کوئی نشانی۔ قال، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ آیتو کا، تیری نشانی یہ ہے۔ آیتو کا 2 لفظ ہیں، آیا اور کا۔ آیا میں نشانی، کا تیری۔ اللہ، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان لا۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ، لا نہیں۔ تمہاری نشانی یہ ہے کہ نہیں تکلما، تم کلام کر سکو گے الناس، لوگوں سے۔ تکلما فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یہ اصل میں کیا تھا؟ تکلمو، تو کلام کرتا ہے، تو کلام کرے گا۔ لیکن جب اس سے پہلے کیا آ گیا؟ ان، تو ان کی وجہ سے میم پہ جو ضمہ تھا، جو پیش تھی، وہ تبدیل ہوگی ہے کس سے؟ فتح سے، زبر سے۔ تو تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3 ایام، دن، یوم کی جمع ہے۔ الا، مگر، رمزن، اشارے سے۔ وذکر، واو کا معنی کیا؟ اور، اذکر، ذکر کرو، تذکرہ کرو، رب کا، اپنے رب کا، کثیرن، کثرت سے۔ اذکر جو ہے فعل امر ہے واحد کے لیے۔ وسبح، اور تسبیح بیان کرو، واو کا معنی اور، سبح فعل امر ہے واحد کے لیے، تسبیح بیان کرو۔ بالعشی، دن کے آخری وقت میں، والابکار، اور دن کے شروع کے حصے میں۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دیں جس کو دیکھ کر ان کا ایمان اس بات پہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دینے والے ہیں۔ تو کہا، اے میرے رب، آپ دیکھیں بار بار زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب بھی، میرے رب، میرے رب، میرے رب۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کس سے کی جائے؟ اللہ سے، اور واسطہ اللہ کو کس چیز کا دیا جائے؟ اللہ کے نام، رب کا، یا کسی اور نام کا۔ آپ پورے قرآن کی دعاؤں پہ غور و فکر کر لیں، کسی بھی نبی نے کسی بھی دعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی شخصیت کا وسیلہ اور واسطہ نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، تب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، تب اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی تھی، تب اللہ نے ان کو معاف کیا تھا۔ لیکن یہ چیز قرآن میں نہیں آئی۔ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ دعا جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کا بھی آغاز ربنا سے ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آدم علیہ السلام اللہ کو اللہ کے نام رب کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اور وہ روایت جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو
ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ تو رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک، اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف یہ قدرت کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام اور ان کی وائف کو بڑھاپے میں بیٹا دینے والے ہیں، اور دوسری طرف یہ قدرت کہ وہ زکریا علیہ السلام جو صحیح سلامت ہیں، بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ البتہ انہی 3 دنوں میں اللہ رب العزت کا جب ذکر کریں گے تو یہ زبان کام کرے گی۔ لوگوں سے کلام کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو کر سکیں گے۔ تو کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے 3 دن تک، مگر کیسے؟ اشارے سے۔ اشارہ یہ کلام کا حصہ ہے؟ کیا اشارے کو بھی کلام کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اشارہ بھی کلام کا ایک طریقہ ہے، گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے گفتگو زبان کے ذریعے ہوتی ہے، آواز کے ذریعے ہوتی ہے، ایسے ہی اشاروں سے ہوتی ہے، ایسے ہی لکھ کر بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں گے تو پھر اللہ جو ہے یہ مستثنا متصل بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے 3 دن تک، مگر اشاروں والا کلام کر سکو گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اشارہ یہ کلام نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں ہے، کلام تو وہ ہے جس میں آواز آئے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اشارے کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر سمجھا سکتا ہے، لیکن بہرحال اشارہ کلام نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اشارہ کلام نہیں ہے تو پھر یہاں پہ مستثنا منقطع ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کرو کثرت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہاں پہ کہا ہے وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور وہاں سورہ احزاب میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ تو یہ حکم جو زکریا علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، اللہ نے سورہ احزاب میں یہی حکم ایمان والوں کو دیا، ہر مومن کو دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب 3 دن تک آپ کلام نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھیں، کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ ایسے الفاظ کہیں، اور یہ الفاظ جب آپ کہیں گے تو آپ کی زبان کام کرے گی۔ وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر قسم کے عیوب سے، کمزوریوں سے پاک قرار دینا، یعنی کہ آپ کہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کے شایان شان نہ ہو۔ تو آپ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ صبح و شام کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کاف میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، رب کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں خصوصی طور پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔
سبح کا دوسرا معنی نماز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح و شام کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اور جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صبح و شام اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے اور اپنی تسبیحات بیان کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تفسیر جاننے کی توفیق دے, اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.